برطانوی شاہی خاندان کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. ان کے چھوٹے شہزادے ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے حال ہی میں امریکی ٹی وی سٹار اوپرا ونفرے کو ایک انٹرویو دیا تھا جو آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. میگن مارکل اور ان کے شوہر شہزادہ ہیری کا یہ انٹرویو 2 گھنٹے سے زیادہ طویل تھا اور اس انٹرویو کو حالیہ دور میں مغربی دنیا کا سب سے اہم ترین انٹرویو کہا جا رہا ہے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. انٹرویو میں شہزادہ ہیری اور میگن نے نسلی تعصب، ذہنی صحت، میڈیا اور شاہی خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں بات کی ہے. اور شہزادہ ہیری اور میگن کے اس انٹرویو کے بعد بکنگم پیلس نے بیان جاری کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ شاہی خاندان کو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوا ہے کہ گزشتہ چند سال جو ہے اس جوڑے کے لیے اتنے مشکل ثابت ہوئے ہیں. اب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ میں مقیم صحافی اطہر کاظمی صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیوں اس انٹرویو کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. السلام علیکم اطہر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. یہ بتائیں کہ کیوں یہ انٹرویو جو ہے حالیہ دور کا سب سے اہم ترین انٹرویو ہے شاہی خاندان کا؟ دیکھیں اس انٹرویو کے اندر جس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، آپ نے بھی ان کا ذکر کیا، نسلی تعصب کا ذکر آیا، اس حد تک بات ہوئی کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں، اس محل کے اندر میرے لیے حالات اتنے مشکل ہو گئے. تو کئی دہائیوں کے بعد اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے جس میں رائل فیملی کے خلاف، برطانوی رائل فیملی کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. اور رائل فیملی کا یہ ہے کہ کامن ویلتھ کی وجہ سے اور ویسے بھی پوری دنیا میں برطانوی شاہی خاندان بہت زیادہ مقبول ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اس انٹرویو کو اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو اب اس انٹرویو کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ اس کہانی کے یا اس فلم کے مرکزی کردار کون کون ہے، ہیرو کون ہے، ہیروئن کون ہے، ویلن کون ہے، سپورٹنگ کیریکٹرز کون ہے، کس کی کس سے لڑائی ہے، یہ ذرا پرتیں کھولیں نا ہمارے سامنے. دیکھیں اس میں بہت سارے کیریکٹر ہیں. مین کیریکٹرز تو 2 ہیں جن کو آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا، جنہوں نے انٹرویو دیا، میگن مارکل صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ شہزادہ ہیری. لیکن میگن مارکل صاحبہ نے جن جن لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں، جن جن لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اوپر یہاں پہ اب لوگ شک کر رہے ہیں کہ ایک تو جو نسلی تعصب کی بات ہوئی، اس شخص کا انہوں نے نام نہیں بتایا کہ کس شخص نے پوچھا تھا کہ بچے کا رنگ کیسا ہو سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ گیس کر رہے ہیں اب یہ کون ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اس حوالے سے جو خبریں آئی تھی کہ میری اور کیٹ مڈلٹن جو ان کی جیٹھانی ہیں، ان کے ساتھ جو میری لڑائی ہوئی تھی اور وہ روئی تھی، وہ خبریں غلط تھی. دراصل انہوں نے مجھے رلایا تھا. تو یہ بھی ایک اس میں کردار ہے. اس کے بعد پھر شہزادہ ہیری نے کہا کہ میرے والد میری ٹیلی فون کالز نہیں لے رہے تھے. اپنے بھائی کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی. تو بہت سارے الزامات ہیں اس میں اور تقریباً سارے ہی شاہی خاندان ماں سوائے کوئین کے. تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ان دونوں نے کوئین کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی، ان کی تعریف کی، باقی سب کے خلاف باتیں کر دی تاکہ ایک طرح سے سمپتھی بھی ان کے ساتھ رہے اور اپنا جو یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیں. تو اطہر صاحب پھر اب بکنگم پیلس کا آفیشیل سٹیٹمنٹ سٹانس ہے کیا؟ کیونکہ بکنگم پیلس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہوا کہ آپ کی زندگی اتنی مشکل تھی. تو زندگی مشکل بنانے والے کون تھے؟ وہی ہوں گے جو بکنگم پیلس میں رہ رہے تھے یا نہیں وہ کہیں نائٹس برج میں رہائش پذیر ہیں؟ اس میں جو بکنگم پیلس کا رسپانس آیا ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا یہ جان کے کہ آپ کی زندگی اتنی مشکل رہی گزشتہ چند سالوں میں، لیکن ہم پھر بھی آپ سے پیار کرتے رہیں گے، آپ ہمارے فیملی کے اہم ممبر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی مسائل ہیں ہم وہ پرائیویٹلی اس حوالے سے ڈسکشنز بھی کریں گے. یہاں پہ انہوں نے بڑا سٹلی ایک میسج دے دیا کہ آپ دونوں کہتے تھے کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے جس کی وجہ سے ہم امریکہ گئے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے آپ نے ملینز اینڈ ملینز لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ انٹرویو دے دیا، تو اب پرائیویسی کہاں پہ گئی؟ تو یہاں پہ ایک طرح سے شاہی خاندان نے ان کے اوپر چھپے الفاظ میں تنقید بھی کر دی کہ یہ اس طرح کی باتیں پرائیویٹلی ڈسکس ہوتی ہیں، نہ کہ میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کافی اس حوالے سے تنقید بھی ہو رہی ہے ہیری اور میگن کے اوپر. اچھا، اب یہ ہیری صاحب نے اپنے جو والد صاحب ہیں چارلز، ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی مجھے بڑا لیٹ ڈاؤن کیا. جی اسی حوالے سے یہاں پہ کچھ لوگ یہ کامنٹیٹر کر رہے ہیں کہ جو ناقد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیری تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مشہور شہزادے ہیں، اور جب ان سے شادی ہوئی میگن مارکل کی تو اس شادی کے اندر میگن مارکل کی فیملی میں سے صرف ان کی والدہ نے شرکت کی، باقی نہ کوئی کزن، نہ کوئی بہن بھائی، نہ والد، کوئی بھی نہیں آیا. تو اس سے شو ہوتا ہے کہ ان کو خاندانی روایات کا نہیں پتا. ان کے اپنے خاندان سے تعلقات تو خراب تھے لیکن اب انہوں نے اپنے خاوند کے تعلقات بھی ان کے خاندان سے خراب کر دیے. تو یہ ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیری اس وقت جس طرح پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بالکل بیگم کی باتوں میں آ چکے ہیں اور اپنے ہی خاندان کے خلاف ہو گئے، اس طرح کی باتیں اب یہاں پہ ٹیبلوئڈ میڈیا میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اطہر صاحب، فائنلی فلپ کہاں ہے اس سارے کیس میں، اس سارے سینیریو میں؟ ان کی طبیعت بھی بڑی خراب تھی، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کس پارٹی کے ساتھ ہیں؟
یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن اور جس کی وجہ سے ہیری اور میگن مرکل کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پرنس فلپ جو کوئین کے ہسبینڈ ہیں وہ اس وقت انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں, وہ ہسپتال میں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اور اس موقع کے اوپر ان دونوں کی جانب سے اس طرح کے انٹرویو کا سامنے آنا, اس لیے کہ کوئین پہلے ہی پریشان ہیں, ان لوگوں نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا جس کی وجہ سے اب لوگ ان کو تنقید کا اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ سنگین بھی ہے, رنگین بھی ہے, آگے کیا ہوتا ہے اس کا بہت شکریہ ادا کریں گے. اطہر صاحب آپ کا وقت دیا آپ نے.